السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی موت اس حال میں ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 98۔ تو جنت میں جانے کے لیے مرتے وقت دین کی بنیادی باتوں کا عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں کفر، فقر، فاقہ اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیک ارادے پر ثواب کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو آدمی پاک صاف ہو کر اپنے گھر سے کسی نیک ارادے سے نکلے تو اس کو حاجی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی صرف نماز چاشت کے ارادے سے چلے تو اس کو عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ طبرانی کی حدیث نمبر 7655 ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا کے دین میں جھگڑتے ہیں جبکہ وہ دین لوگوں میں مقبول ہو چکا ہے، لہٰذا ان لوگوں کی بحث ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر خدا کا عذاب ہے، اور ان پر سخت عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ سورہ شورى آیت نمبر 16 ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے۔ یہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64۔ اور قیامت کے دن لوگوں کی حالت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس کی گرمی میں اس قدر اضافہ کر دیا جائے گا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہانڈی جوش مارتی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، یعنی کہ جس کے جیسے گناہ ہوں گے اس طرح سے اس کے پسینے خود اس میں ڈوبے ہوں گے۔ بعض کے ٹخنوں تک ہوں گے، اور بعض کے پنڈلیوں تک، اور بعض کے کمر تک، اور بعض کے منہ تک پسینے ہوں گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 21682 ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے بخار آ جائے وہ 3 دن غسل کے وقت یہ دعا پڑھے تو اسے شفا حاصل ہوگی: بسم اللہ اللہم انما اغتسلت رجاءک شفاءک وتصدیق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اے اللہ، میں تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے، اور تیرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہا کرو۔ اللہ کی قسم، قرآن اس سے بھی جلد نکل بھاگتا ہے جتنا جلد اونٹ رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 5033۔ تو ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل پر اگر آپ پہلی بار ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔